امیر خان متقی کا ہندوستان کا دورہ ہونا یہ دیوبندیوں کے لیے تو ایسی خوشی کی بات ہے جیسے کہ ان کا پیغمبر کوئی پیدا ہوا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی اس وقت ہندوستان کے دورے میں ہیں۔ انہوں نے باضابطہ دیوبند جانے کا فیصلہ کیا، دیوبند تشریف لے گئے۔ دیوبند آمد پر علماء دیوبند اور طلباء دیوبند نے شاندار اور پرجوش طریقے سے استقبال کیا۔ دیوبند پہنچ کر حدیث شریف پڑھی اور پھر علم حدیث کی سند بھی حاصل کی۔ بہت ہی اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ علماء دیوبند کی اس محبت بھرے لمحے کو دیکھ کر، علماء دیوبند کی اس کامیابی کو دیکھ کر کچھ رضا خانی حسد کی آگ میں جل بھن رہے ہیں، جیسے اچانک کسی کباڑ خانے میں آگ لگ گئی ہو اور دھواں چاروں طرف پھیل گیا ہو۔ دھواں بھی پریشان ہے کہ نکلے تو کہاں سے نکلے، جائے تو کدھر جائے۔ علماء دیوبند سے حسد کی آگ میں جلنے والے کچھ رضا خانی یہاں تک کہہ گئے کہ مولانا امیر خان متقی صاحب جب دیوبند تشریف لائے ہیں تو دیوبندی ایسے خوش ہیں جیسے کہ ان کا کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا ہو۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم یعنی کہ رضا خانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے، جشن منائے، استقبال کریں تو ان دیوبندیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج ان کا ابلیس آیا ہے، امیر خان متقی آیا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، استقبال کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کو نبی کی آمد پر جشن منانے سے غمی ہوتی ہے اور امیر خان متقی کے آنے پر یہ خوش ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے کیسے الفاظ کا استعمال کر کے حسد کی آگ میں جلنے والے رضا خانی اپنی بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ چلیے ناظرین، سب سے پہلے اس رضا خانی کی بکواس بازیاں سناتے ہیں، پھر اس رضا خانی کا زبردست آپریشن پوسٹ مارٹم بھی سماعت فرما لیجئے گا۔ سنیے اس کی بکواس بازیاں۔ امیر خان متقی کا ہندوستان کا دورہ ہونا یہ دیوبندیوں کے لیے تو ایسی خوشی کی بات ہے جیسے کہ ان کا پیغمبر کوئی پیدا ہوا ہو۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد پر جشن منائیں، لوگ استقبال کریں، نعرے لگائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کا ابلیس آیا ہے تو پھر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، استقبال کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں اور ایک ایک فوٹوز، ایک ایک ویڈیوز وہاں سے نکال کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے اس رضا خانی کی بیہودہ باتوں کو سن لیا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ بریلوی یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دیوبندی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن نہیں مناتے، لیکن امیر خان متقی کے آنے پر جشن منا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کے موجودہ افراد و اشخاص نے جشن منایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف جیسے ہی پہنچتے ہیں، اس وقت کے موجودہ افراد و اشخاص نے، بچیوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے شاندار طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کیا۔ اگر اس وقت اس زمانے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ اور خدا کی قسم ہم وہ جشن منائیں گے، وہ استقبال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، دنیا بولے گی کہ استقبال ہو تو ایسا، جشن ہو تو ایسا۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام حرم کی آمد پر ایسا شاندار استقبال کر سکتے ہیں کہ جسے دیکھنے کے لیے ہندوستان کی سرکار بھی مجبور ہو جائے، دیوبند کا ریلوے اسٹیشن تک نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے، جب ایک افغانی طالبان کی آمد پر ہم پرجوش استقبال کر سکتے ہیں تو ذرا اندازہ لگائیے کہ واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ہم کیسا جشن منائیں گے، کیسا استقبال کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں؟ کوئی بریلوی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو نئے طریقے سے پیدا ہوتے ہیں یا کسی رضا خانی کے گھر میں تشریف لاتے ہوں؟ کوئی رضا خانی دکھا سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
1500 سال قریب دنیا میں تشریف لا چکے، پیدا ہو چکے، 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما کر اپنے روضہ انور کے اندر موجود ہیں، باحیات ہے۔ لیکن مدینہ شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پیدا نہیں ہوتے، ہر سال تشریف نہیں لاتے۔ جب تشریف نہیں لاتے، جب پیدا نہیں ہوتے، تو ان کے نام پر استقبال اور جشن کا نام دے کر خرافات کرنا شریعت میں اس کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں کہ امیر خان متقی صاحب 11 اکتوبر کو دیوبند تشریف لائے، کیا اگلے سال 11 اکتوبر 2026 آئے گا تو کیا صرف ہم اس لیے جشن منائیں گے کہ اس دن مولانا تشریف لائے تھے؟ بتائے کوئی۔ جب کہیں پروگرام ہوتا ہے، بریلویوں کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی آمد ہوتی ہے، خوب نعرے بازی ہوتی ہے، پروٹوکول ہوتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، استقبال شاندار ہوتے ہیں، بتائے کیا وہ عالم جب چلے جاتے ہیں، اگلے سال اگر آپ نے جلسہ نہیں کرایا تو کیا اگلے سال پھر سے آپ اسی طرح جشن مناتے ہیں کہ فلاں سال فلاں آئے تھے؟ ارے جب وقتی طور پر کوئی آتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو یقیناً ہم وہ جشن منائیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ جشن کسے کہتے ہیں، استقبال کسے کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا چکے، ایک مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں، ہر سال 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوتے، 12 ربیع الاول کو تشریف نہیں لاتے۔ لہذا اگر کسی مہمان کی آمد پر ہم استقبال کرتے ہیں، کسی مہمان کی آمد پر ہم جشن مناتے ہیں تو اس کو 12 ربیع الاول پر قیاس کرنا جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ ساتھ ہی اس جاہل رضاخانی یوٹیوبر نے یہاں تک کہہ دیا کہ امیر خان متقی کے ہندوستان آنے سے دیوبندی اس طرح خوش ہو رہے ہیں جیسے ان کا کوئی پیغمبر آ گیا ہو۔ شرم نہیں آتی؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ کیا ہم نے ان کو پیغمبر سمجھ لیا ہے؟ کیا کسی کی آمد پر استقبال کرنا یہ پیغمبر کا استقبال کرنا ہو جائے گا؟ ارے کسی کی آمد پر استقبال کرنا یہ تو پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو کیا ان کا استقبال نہیں کیا گیا؟ ہمارے یہاں مہمان آئے تو ہم استقبال کر رہے ہیں، لیکن پھر کوئی سوال کرے گا تو ہر سال 12 ربیع الاول کو استقبال کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم سوال یہ کریں گے کہ حضور کے زمانے میں 12 ربیع الاول آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف رہے، لیکن جس وقت ہجرت کیے جو استقبال ہوا تھا، کیا ہر سال اس تاریخ کے آنے کے بعد وہ جشن منایا جاتا تھا؟ کیا اس طرح کی خوشیاں اس تاریخ کو منائی جاتی تھی کہ چلو حضور مکہ سے مدینہ شریف جب تشریف لائے تھے تو اس وقت ان کا استقبال کیے تھے، لہذا ہر سال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی نبی کی سنت ہے، ہم انہی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اب ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ رضاخانی حسد کی آگ میں جل بھن کر اندھے بہرے ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ ان جاہلوں کے منہ پر تماچا لگ سکے اور عوام ان کی گمراہ کن باتوں سے بچ سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔